اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 101۔ خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ آگ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا۔ جو قرآن سے روگردانی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے کندھے پر اس مال کا بار اٹھائے گا۔ جہنم کی آگ اور گناہوں کا بوجھ بدترین بوجھ ہے۔ الہی ہمیں بچا لے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 102۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور سے مراد وہ نرسنگا ہے جس میں اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں سے پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ سورۃ المومنون آیہ 101۔ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نرسنگا ہے، اس میں پھونکا جائے گا قیامت کے دن۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر آرام کر سکتا ہوں جبکہ صاحب قرآن یعنی اسرافیل علیہ السلام کن کو منہ لگائے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم ہو سو اس وقت پھونک دے۔ صحابہ پر یہ حکم بہت سخت گزرا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یعنی کافی ہے ہمیں اللہ اور ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ خوف اور بے حد غم کی وجہ سے مجرموں کے چہرے نیلے ہو جائیں گے۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 103۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے۔ دہشت اور شدت ہول کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات ہوگی۔ رب العزت نے فرمایا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ سورۃ الروم آیہ 55۔ یعنی اس دن دنیا کی زندگی بہت مختصر محسوس ہوگی۔ اس سے ان کا مقصد بہت بڑی ندامت اور پشیمانی کا اظہار ہے۔ انہوں نے اوقات کثیر ضائع کر دیے اور غفلت اور لاو لعب میں ڈوب کر فائدہ مند اعمال سے اعراض کرتے رہے اور نقصان دہ اعمال میں پڑ کر ان اوقات کو گزار دیا۔ اب جزا کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا اور اب ندامت، ہلاکت اور موت کی دعا کے سوا کچھ باقی نہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے۔ پس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ سورۃ المومنون آیہ 112 سے 114۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے
جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 104۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، یعنی ان کے درمیان جو چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ قیامت کے دن سب سے عقل مند آدمی یہ سمجھے گا کہ دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن جو اس کا کچھ حصہ رہے۔ بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ سورۃ المومنون آیہ 112 سے 114۔ یہ ہے انسان کی زندگی، جس میں انسان کیسے کاموں میں مصروف ہے۔ کہیں سامری مصروف عمل نظر آتا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مصروف عمل نظر آتے ہیں، کہیں قوم بہکی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں بہکنے والوں کو ان کی گمراہی سے نکالنے کے لیے خیر خواہی نظر آتی ہے۔ ہاں، اس زمین پر دوسروں کو بچانے والے لوگ ہی بچائے جائیں گے، کل وہی بچے گا جو آج بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو آج نہیں بچاتا وہ کل نہیں بچے گا۔ دنیا میں انسان آخرت کے لیے عمل کیوں نہیں کر پاتا؟ انسان یہ سمجھتا ہے دنیا آخرت دور کی چیز ہے، اور قیامت آنے کے بعد انسان کو یہ لگے گا زندگی بس چند روز کی تھی۔ کاش آج حقیقت کا سچا ادراک ہو جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 105۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جب قیامت آئے گی تو پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اٹھا کر بکھیر دے گا۔ آپ فرما دیں کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، جن کو تم عظیم سمجھتے ہو ان کی عظمت تو دھواں ہو جانے والی ہے، بکھر جانے والی ہے۔ رب کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا۔ سورۃ الحاقہ آیہ 13 اور 14۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ سورۃ المزمل آیہ 14۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھمکی ہوئی روئی، رنگین اون کی روئی ہو جائیں گے۔ سورۃ القاریہ آیہ 4 اور 5۔ اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو سراب ہو جائیں گے۔ سورۃ النبا آیہ 20۔ اللہ تعالیٰ انسانی شعور کو کیسے دوڑاتا ہے۔ دیکھو یہ پہاڑ ہیں اور یہ پہاڑ اڑنے لگ گئے، دیکھو سارے ٹوٹ کر بکھر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ساری ہی زمین میں ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جیتے جاگتے اس منظر میں لے جاتے ہیں جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نشانیوں سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس پر استقامت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے اور دوزخ سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔